اردو کا کنیکشن ہے, کچھ رشتہ داریوں کا ہے, کچھ پولیس کا ہے, کچھ سو مجھے سمجھ میں بھی آتی کہ پاکستان کی انٹیلیجنس ڈی بریف کرتی کہ بھائی ایک تو ویزا کیسے ملا. دیکھیں آپ کو ویزا بڑی مشکل سے ملتا ہے انڈیا کا اگر آپ یور پاکستانی سٹیزن ہے نا. جن کو 7 شہروں کا مل جاتا ہے ان کی تو اور بھی بریفنگ ہوتی ہے, اور وہ جو آپ کے صحافی گئے تھے ان کو تو پتہ نہیں کوئی خاص جزیرے پہ بھی جانے کا موقع ملا اور پولیس کلیئرنس بھی نہیں کرانی پڑی. خورشید قصوری سے ان کے رابطے بھی تھے, پہلے ریجیکٹ ہوا پھر ایکسیپٹ ہوا. سو اینی جرنلسٹ ہو از یوزنگ his government to facilitate his departure somewhere else is already under suspicion. اب پاکستان میں یہ ہے کہ جرنلسٹک ایتھکس جو ہیں یا جن کو جرنلزم کا کچھ لفافہ جرنلزم سے آگے کا پتہ ہے, they are a very dying breed. اب تو آپ نے سنا ہوگا پریس کانفرنسز کے اندر وہ لفافے چھوڑ دیے جاتے تھے, تو جہاں رواج ہی نہ ہو, کوئی کسی چیز میں ایتھکس نہ ہو, ہر چیز اسلامی قوانین سے یا جس میں چھٹکارا مل جاتا ہے آپ کو, ادھر سے نکل جائیں ادھر سے نکل جائیں جھوٹ بول کے, تو اٹس آلریڈی ہی از اے کمپرومائز پرسن نا. وہ جو صحافی گئے تھے اور انڈیا کے وائس پریزیڈنٹ سے ملے اور ہیڈ ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے تھے سیکیورٹی کی کانفرنس سے. اب مجھے آپ بتائیے کہ وہ if you are a journalist تو سیکیورٹی کانفرنس کے اندر جو سپیکرز ہیں اور اس میں پھر وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ جو رشین ڈیلیگیٹ تھی اس کی بیوی اور میاں کے بنتی نہیں تھی آپس میں کیونکہ وہ بڑی جوان تھی اور جو ہسبینڈ تھا بڑا بڈھا تھا. یہ اس ٹائپ کی چیزیں آپ ہیڈ ٹیبل پہ بیٹھ کے نوٹس کر رہے ہیں کہ کون کس سے لڑ رہا ہے, کون جوان ہے اور کون بڈھا. That means obviously he's not a journalist. How would a journalist go to cover a seminar and he's sitting on the head table with other security experts? تو وہ تو جانے دیں, یا تو پاکستان میں کوئی پرنسپل ہی نہیں ہے, یہ بھی ممکن ہے کہ وہاں کے جرنلسٹوں نے, بٹ آئی ریفیوز ٹو بلیو اٹ. میں یا سب کے سب جو میرے ساتھ زمانے کے تھے وہ اللہ کو پیار ہو گئے ہوں, دیٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری, بٹ دس وڈ نیور ہیپن. میں 78 تک رہا ہوں, دس وڈ ناٹ ہیو ہیپن کہ جو پی ایف یو جے کے ممبر ہوں یا کراچی یونین آف جرنلسٹ کے ہوں یا کوئی بھی پروفیشنل جرنلسٹ جو ہے وہ جا کے کسی وفد کے ساتھ مل جائے کہ میں تو آفیشلی ان کے ساتھ ہوں. منہاج برنا کو بھی ہم نے دیکھا, لمیر چاپڑا, all those people, all professional journalists. آپ کے فیملی کے لوگ, آپ کے والد, آپ کے زبار صاحب جو ہمارے استاد بھی تھے, کبھی سوچ بھی نہیں سکتے ایسی حرکت کرنے کا کہ جائیں رپورٹ کرنے اور بیٹھ جائیں ہیڈ ٹیبل پہ. نو. اچھا, منہاج برنا صاحب بھی ہمارے ریلیٹیوز ہیں ویسے تو, خیر وہ آپ کو بعد میں ڈیٹیل بتاؤں گی. بالکل, دیٹ از ونڈرفل. تو لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ وہ جو ہے انصاری صاحب تو پہلے صاف انہوں نے انکار کر دیا کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں, اور اس کے بعد وہ جو جرنلسٹ گئے تھے انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے صرف ہاتھ ملایا تھا. پھر اتنی زیادہ بات کیسے نکل آئی آپ کے خیال سے؟ کیونکہ انہوں نے خود کہا کہ مجھے ویزا نہیں ملا, تو میں نے خورشید محمود قصوری سے کہا, تو آپ کو تو پتا ہے ہمارے جان پہچان ہوتی ہے, مذاق بھی ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. پتہ نہیں کیسے جرنلسٹ ہیں جن کی چھیڑ چھاڑ منسٹروں سے ہوتی ہے. ہو بھی سکتا ہے, مجھے آئیڈیا نہیں ہے, لیکن obviously he reached out to a former foreign minister. انہوں نے کس سے کہا ہوگا, یہ تو انڈیا والوں کو دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کا فارن منسٹر کس کو فون کر رہا ہے تو ان کو ویزا مل گیا. تو وہاں الزام تو یہ ہے کہ آپ جو انصاری صاحب وائس پریزیڈنٹ تھے, جن کے ماشاء اللہ اور بھی کنٹروورسیز ہیں, وہ he had connections with politicians in Pakistan, which is even more dangerous for Muslims in India. پہلے ہی ان کو شبہ کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, یہ تو اوپر پہنچ کے انصاری صاحب نے سب کا کر دیا, سو کیونکہ انصاری صاحب تہران بھی جا کے کچھ کام وام دکھا کے آئے تھے شاید, تو that's the point. And in any case it's a sad story of Pakistan journalism. اگر وہ ان کی بھی بات مان لی جائے جو جرنلسٹ ہیں گئے پاکستان اور
اب انڈیا کے وائس پریزیڈنٹ سے ملے یا ہیڈ ٹیبل پہ بیٹھ جاؤ تو تصویر آ گئی نا. تو ہی از پلئنگ ان فشی واٹرز یو نو. مجھے نہیں لگتا کہ وہ انگلش کی کہاوت بھی ہے, میں نے غلط 2 کہاوتوں میں ملا دیا, بٹ اینی وے تو وہ ٹھیک نہیں ہے. کوئی جرنلسٹ کو زیب نہیں تھا کہ وہ کور کرنے جائے اور ہیڈ ٹیبل پہ بیٹھ جائے جا کے. تو سر کسی نے بٹھایا ہوگا نا وہاں پہ, جو مینجمنٹ ہوگی اس وہی نے تو کہا ہوگا. انڈیا میں کہہ رہے ہیں کہ بٹھایا تو انصاری صاحب کے کہنے پہ بٹھایا ہوگا نا, ورنہ آپ جائیں کسی سٹوری کور کرنے, آپ جا کے بیٹھ جائیں گے ہیڈ ٹیبل پہ. کون آنے دیتا ہے ہیڈ ٹیبل پہ؟ سیکیورٹی ہے. اور وہ کون تھے کہ 20 منٹ کے لیے 1 گھنٹے کے لیے آتے ہیں لیکن 20 منٹ میں اٹھ کے چلے گئے. اتنے اس کے یہ سٹوری میں مزیدار چیزیں ہماری جو ہندوستان پاکستان کے مردوں کے نخرے ہوتے ہیں اور ان کے چھوٹے چھوٹے ایگو ہوتے ہیں, اتنے سے ایگو ہوتے ہیں کنچے جیسے, وہ ٹوٹ کے چٹک جاتے ہیں. وہ وہاں بیٹھا تھا تو میں یہاں بیٹھا تھا, پتہ نہیں کیا. آئی مین کی زندگیوں میں بہت کم کچھ ہو رہا ہوتا ہے, وہ ان مسئلوں پہ زیادہ دھیان دیتے ہیں کہ میں بیٹھا کس کرسی پہ تھا, آپ نے دیکھا میں کس کرسی پہ بیٹھا تھا؟ نہیں بھائی ہم نے نہیں دیکھا. تو وہاں تو یہ بھی تو سوال ہوتا ہے نا, آپ جانتے ہیں کس سے بات کر رہے ہیں؟ بھیا نہیں جانتے کس کے بات کر رہے ہیں. لیکن سر 3 دن کے 4 دن کے یا 5 دن کے ایون پورے ویک کے ایک اگر وزٹ کریں گے تو ایسی کون سی بات ہے جو جرنلسٹ نکلوا سکتے ہیں؟ انہوں نے بات تو کوئی نہیں بتائی کہ انہوں نے آ کے کیا بتایا. انہوں نے آ کے اپنا تھیلا پورا دے دیا قصوری صاحب کو. پھر ان سے قصوری صاحب نے کہا کہ جا کے دو تم اس کو, وہ جو ہے ہمارا ٹاپ گن جو جنرل اب ریٹائر ہو گیا, آسٹریلیا بھاگ گیا شاید, کیا نام تھا اس کا, نہیں آئی آئی کا چیف تھا, اس کو دے دو. اور پھر انہوں نے کہا یہ تو مکمل نہیں ہے, تو انہوں نے کہا بھیا اس سے تو کام چلاؤ. یہ جرنلسٹ کیا ہے, یہ تو اپنی ڈیفینس میں وہ کہہ رہا ہے پاکستانی جرنلسٹ کہ سر اس سے کام چلائیں, باقی آگے کا دیکھا جائے گا. دس از ہز آن انٹو کنفیشن. اس کو غلط نہیں سمجھ رہا کہ ایک جرنلسٹ جائے اور جا کے انفارمیشن فیڈ کرے, بولے دیکھیں صاحب ملک کو قوم اور مذہب اسلام کے لیے جان دینے کو تیار ہے, سب تن سے جدا ہو جائے گا. اس کا کیوں کر رہا؟ ارے تو صحافی ہے, پہلے صحافی بن جا, پھر شہید ہو جانا, جو کرنا ہے کرو. لیکن they have lost their integrity as journalists when somebody does such a thing. اب ویسے بھی پاکستان کی کون سے جرنلسٹ کی ایسی کریڈیبلٹی ہے کہ زاہد حسین کو لوگ پڑھ لیتے ہیں کبھی کبھار, ہمارا دوست ابھی تک لکھ کے جا رہا ہے, ٹھیک ہے, بٹ وہ جو برنا صاحب کے زمانے کے لوگ ہیں وہ میرا خیال ہے گجراتی میں تھیویو کہتے ہیں ان کو, وہ چل اسے سب گئے. مگر سر ایک چیز یہاں پہ ہے کہ کیونکہ آپ تو خیر گئے ہیں انڈیا, آپ کے خیال سے اگر کوئی پاکستانی ہندوستان جائے گا تو ہندوستان کی ایجنسی کیا چیک نہیں کرے گی, اس کے پیچھے نہیں لگی رہے گی کہ کہاں کہاں جا رہا ہے؟ ایک شک تو کیا ہی جاتا ہے ہمیشہ سے. تو یہ ایسے ادھر ادھر گھومتے رہے, انہوں نے ادھر ادھر سے جو معلومات تھی وہ جمع کی, اور انڈین ایجنسیز جو ان کو کچھ پتہ نہیں لگا کہ یہ کہاں جا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. وہاں الزام یہ ہے کہ ان کے سر پہ انصاری صاحب کا وہ تھا سایہ, وہ وائس پریزیڈنٹ تھے انڈیا کے, اور آپ کو پتا ہے کہ انڈیا کے اندر مسلمان جو ہے وہ انٹچیبل ہوتا ہے, بالکل اس پہ کوئی الزام بھی نہیں لگا سکتا. اب کچھ شدت سے جواب دہی ہو رہی ہے جب سے سرطن سے جدا ہونے لگے, لیکن ایک پریشر پوائنٹ پہ تو رہتی نا انڈیا کی مسلم کمیونٹی کے, دنگا کرا دیں گے یا یہ ہو جائے گا, آپ بدنام ہو جائیں گے دنیا میں, کیونکہ آپ ہی کے جو ایکٹیوسٹ ایکیڈیمک ٹائپ کے لبرل لیفٹ انڈین ہندوز ہیں, وہ انڈیا کو پہلے تو وہ کرٹیسائز کرتے ہیں پاکستان کے کرنے سے پہلے. تو آل دس از ان پلے, بٹ ون تھنگ از سرٹن کہ ہی ڈڈ ناٹ بہیو ایز اے جرنلسٹ, ہی بہیوڈ ایز این انفارمر اف ناٹ اے اسپائی. کیوں آج کوئی آپ دے گا کہ یہ صاحب خود کہہ رہے وہاں بٹ رہا تھا سب کی سپیچز, میں نے نا ایک کاپی نہیں لی, اس کی کاپی بنائی, پھر میں نے دوسری بھی لے لی. یار عجیب سا آدمی. انہوں نے کہا ایک بچے کے لیے, بیٹے کے لیے لے لیتے, ابو کے لیے لے لیتے, ایک قصوری صاحب کے. Why is he like, what sort of a mindset says کہ I have one copy but I took 2 and then I thought یار اور بھی پڑھی, میں نے وہ بھی لے لی. یہ کوئی کاتب کا زمانہ ہے کہ ہاتھ سے لکھی ہوئی جلدیں چھپ رہی ہیں, ہزاروں چھپی ہوں گی, all the speeches come together. مزے کی بات ہے اس میں ان کی اسپیچ نہیں ہے,
پتہ نہیں بولے یا نہیں بولے یا کیا ہوا. بس اٹ برنگز بیڈ ریپیوٹ ٹو پاکستان اسٹینڈرڈ آف جرنلزم, یہ میں کہوں گا. ویسے بھی نوائے وقت کا کوئی ایسا اسٹینڈرڈ تو نہیں تھا, جماعت اسلامی کا پرچہ تھا, تو اب بھی اس میں نے تو کبھی نہیں پڑھا. ڈان کے علاوہ تو کسی نے پاکستان ٹائم بھی پڑھ لیتے تھے, پتہ نہیں نکلتا ہے یا نہیں نکلتا پاکستان. نہیں اب نہیں نکلتا پاکستان ٹائم. میں نے لکھا تھا اس کے بعد بند ہو گئی. اوہ مائی گاڈ. لاسٹ میں نے لکھا تھا اس کے بعد انہوں نے کہا بند ہی کر دو تو اچھا ہے. تو وہ نہیں, وہ ویسے بند ہو گیا, آن لائن رہ گیا تھا. میں نے آن لائن لکھا تھا لیکن اس کے بعد پھر وہ بند ہو گیا. لیکن سر نہیں, بہت اچھا تھا ہمیشہ سے. لیکن سر آپ کے خیال سے پاکستان کے جو جرنلسٹ ہیں, جو میڈیا کے لوگ اگر انڈیا جاتے ہیں ان پہ زیادہ شک کیا جائے گا؟ اور دوسرا یہ صاحب جو ہیں نصرت ملک صاحب, مرزا صاحب, ان کو مطلب آپ جانتے ہیں کیونکہ کراچی بتایا گیا کہ کراچی میں نہیں, مجھے یہ کہتے ہیں اسٹوڈنٹ لیڈر تھے, یہ میری عمر کے ہی ہیں. ہم نے بھی وہاں I've twice been to prison in 68 and 1970. یہ نام و نشان کہیں نہیں تھا, نہ یہ جمعیت الطلباء میں تھے نہ NSF میں تھے. یہی دو اسٹوڈنٹس کی جماعتیں ہوتی تھیں ایک دوسرے کے, آپ رائٹ اور لیفٹ کہہ لیجئے یا لبرل اور اسلامک کہہ لیجئے. دوست بھی تھے, اس میں تصادم بھی ہوتا تھا. لیکن وہ الطاف حسین ٹائپ کے بعد میں نکلی, اس کیٹیگری میں شاید یہ فٹ ہوتے ہوں کہ انجمن پشتون مہاجر پنجابی فرنٹ یا ایک لیڈر ہوتا تھا. آپ کو میں سیریسلی بتا رہا ہوں, ان کا نام تھا عثمان کینیڈی. تو ہم نے پوچھا بھائی کینیڈی کیسے؟ کہتے یار وہ ایک دفعہ پنجرے میں مجھے بند کر کے لے جا رہے تھے اور اس میں لوگ پتھر کر رہے تھے. جان کینیڈی پریزیڈنٹ تھے, تو میرا نام پھر اس کے بعد کینیڈی پڑ گیا.